बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली या मुक़ल्लिबल क़ुलूबि सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैर आफियत से होंगे। कल हमने जो पार्ट 1 ऑफ 2 बनाया उसमें हमने आपको इस क्वेश्चन नंबर 12 का, जो कि आप इस वक्त स्क्रीन पर देख सकते हैं, इसके फीफो और लीफो मेथड के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी गाइड कर दिया था। अब मैं आज की क्लास में कोशिश करूंगा कि आपको जल्द अज जल्द वेटेड एवरेज मेथड, जो कि मैंने कहाँ तक बताया, आइए वहीं से हम उसको जोड़ते हैं सिलसिले को। फिर आपको एंट्रीज, और एंट्रीज के बाद जनाब अली कोशिश करूंगा ग्रॉस प्रॉफिट मेथड और रिटेल प्राइस मेथड को इसी वीडियो में सम अप कर सकूं, ताकि 2 वीडियोस में आपका इन्वेंटरी वैल्यूएशन का चैप्टर कंप्लीट हो जाए। तो चलिए प्यारे बच्चों, वेटेड मूविंग एवरेज मेथड की तरफ चलते हैं। हमने आखिरी पॉइंट जो पढ़ा था वो ये था कि 6000 यूनिट्स हमने ख़रीद लिए थे और हमें 5000 यूनिट बेचने थे। तो वेटेड मूविंग एवरेज मेथड या वेटेड एवरेज मेथड में हमने 6000 यूनिट्स लिखने के बाद टोटल इसलिए किया था क्योंकि हमें अब यूनिट सेल करने थे, और हमारे पास जो 8000 यूनिट्स हैं, अगरचे कि वो 11.6, 7 और 13 रुपीज़ वाले थे, बट हमने जब उन्हें टोटल किया तो हमने एक ऐसी यूनिट कॉस्ट निकाली जो 8000 यूनिट्स को रिप्रेजेंट करती है प्यारे बच्चों, और हमने वो लिखी थी 12.67। अब हमें इस बात से गर्ज ही नहीं कि यूनिट 2000 में से बिके या 6000 में से, बस हमें टोटल यूनिट बेचने 5000। तो हमने कहा 8000 में से 5000 यूनिट्स बिक गए तो बचे 3000 यूनिट्स, जो गए वो भी 12.67 के, जो बचे वो भी 12.67 के। एक बात यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट मैं आप सबको बताता चलूँ, इस बात को याद रखिएगा प्लीज़, और अगर समझ में नहीं आया तो गौर से दोबारा सुनिएगा या मुझसे व्हाट्सएप पे पूछिएगा कि जब आपके पास ये 12.67, आप इसको कैलकुलेटर में कैलकुलेट करें। लाइक अभी मैं आपको यहाँ कैलकुलेट करके दिखाता हूँ, कोशिश करता हूँ कि आपको ये चीज़ ऑन स्क्रीन शो करूँ ताकि आपको बहुत अच्छे से मेरी बात समझ में आ जाए। तो जनाब अली चलें, ये मैं कैलकुलेटर ले आया आपके सामने, और मैं यहाँ पर लिखता हूँ जनाब अली 101,320 और डिवाइडेड बाय 8000। तो आप देखते हैं मेरे पास जवाब आ रहा है 12.665, जबकि हमने यहाँ लिखा हुआ है 12.67। तो इसका क्या तरीका कार है बच्चों कि 12 पॉइंट, हम पहली बात तो ये कि जब भी इन्वेंटरी वैल्यूएशन पढ़ रहे होंगे तो हम जो यूनिट कॉस्ट होगी उसको पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक लेंगे। टोटल कॉस्ट में हमें पॉइंट नहीं लिखने, वहाँ हम राउंड कर देंगे, चाहे वो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की टोटल कॉस्ट हो, चाहे वो परचेजेस की हो, चाहे वो बैलेंस की टोटल कॉस्ट हो। और यूनिट कॉस्ट हमेशा पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक लेंगे बच्चों। तो जब 2 डिजिट तक लेंगे तो यहाँ पर 0.6 के बाद जो सेकंड डिजिट है आप देख सकते हैं वो 6 है, और इसके बाद जो थर्ड डिजिट होगा उसकी बेसिस पर इस डिजिट को राउंड ऑफ किया जाएगा। अगर यहाँ 0 या 1, 2, 3, 4 है तो हम इसको 12.66 ही लिखेंगे, और अगर यहाँ पर थर्ड डिजिट 5, 6, 7, 8 या 9 है तो हम यहाँ इस वाले 6 को 7 कर देंगे बच्चों। आई होप आप मेरी बात समझ गए, इसीलिए यहाँ पर 12.67 लिखा है। अच्छा, अब ये राउंडिंग करने का अंजाम क्या होता है, नतीजा क्या होता है? नतीजा ये होता है प्यारे बच्चों कि जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे कि 5000 को मैंने यहाँ मल्टीप्लाई बाय एग्जैक्ट 12.67 किया है, आप देख सकते हैं मेरा आंसर 6,63,350 आ रहा है, और आप कैलकुलेटर में चेक कीजिए जवाब यही आ रहा है। बट जब आप 3000 को 12.67 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कभी भी ये नहीं आएगा। तो इसका तरीका कार ये होता है कि हमेशा आप इस वैल्यू में से जो ये लिखी हुई नजर आ रही है, जो मैंने बोल्ड की, हमेशा माइनस करेंगे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की अमाउंट जो आपने मल्टीप्लाई करके निकाली है, तो आपके पास डिफरेंस की अमाउंट आएगी। ये तरीका प्लीज याद रखिएगा, वरना आपकी इन्वेंटरी वैल्यूएशन का कार्ड जो बनेगा वो गलत वैल्यू शो करेगा। तो जनाब अली अल्हम्दुलिल्लाह वेटेड एवरेज मेथड कंप्लीट हुआ, इसको मूविंग एवरेज मेथड भी कहते हैं। और अब इसके बाद फीफो, लीफो, और मैं ज़रा आपको जल्दी से आपका सिलेबस दिखाता हुआ चलूँ तो सिलेबस के मुताबिक हमें पीरियोडिक और परपेचुअल के हमने फीफो, लीफो, वेटेड एवरेज पढ़ ली हैं। अच्छा, अब मेरे पास एक क्वेश्चन आया एक स्टूडेंट का, और उसने मुझे क्वेश्चन में पूछा कि सर क्या इन्वेंटरी वैल्यूएशन में रिड्यूस सिलेबस में एंट्रीज नहीं है? तो ये देखिए मैंने आपके सामने ये ओल्ड सिलेबस खोला हुआ है, यानी बिफोर रिडक्शन जो सिलेबस था ये कंप्लीट आपके सामने इस वक्त सिलेबस है बीकॉम पार्ट 1 की अकाउंटिंग का, आप देख सकते हैं। इसमें तमाम चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, और 7 में आप देखें कि जो डिटेल है इस डिटेल में, और अगर आप रिड्यूस सिलेबस देखें तो सिर्फ 1 और 2 चैप्टर नहीं है, और इन्वेंट्री वैल्यूएशन सेम कॉपी हुआ हुआ है बिल्कुल।
تو بیٹا اس کا مطلب ہے کہ انٹریز پہلے بھی لکھی نہیں تھی بٹ انٹریز پیپر میں آتی ہیں، تو آپ نے ابھی بھی انٹریز پڑھنی ہے. تو ہم بغیر ٹائم ویسٹ کیے انٹریز کی جانب جا رہے ہیں جناب. انٹریز ڈسکس کرنے کے بعد میں گراس پروفٹ اور لیفو گراس پروفٹ اور ریٹیل پرائس پہ پوری کوشش کروں گا آپ سے بات کر کے اس لیکچر میں اسے تمام چیزوں کو مکمل کر دوں. آئیے میرے بچوں، اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پیریوڈک اور پرپیچول دو سسٹم ہمارے سامنے اس وقت لکھے ہوئے ہیں، اور یہاں پر ہم نے کیا کیا ہے، ہم نے چند باتیں ایزیوم کر کے جرنل ڈرافٹ کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اچھا میں ایک کام کرتا ہوں، شاید آپ کو یہ رائٹنگ دکھنے میں نظر آنے میں پرابلم ہو رہی ہو، تو میں اس کا کلر چینج کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو میری بات اچھے سے سمجھ آئے، نظر بھی آئے، سمجھ بھی آئے اور دکھیں بھی چیزیں. ٹھیک ہے. تو مجھے بس تھوڑا سا ذرا وقت دیجیے گا، شاید یہ ایکسل جو ہے تھوڑا سا دیر لگا رہی ہے. چلیے جی، ہو گیا اس کا کلر چینج. اب جلدی جلدی ہم باقی جگہ بھی کر دیتے ہیں تاکہ میرے اسٹوڈنٹس کو، پڑھنے والوں کو چیزیں بآسانی سمجھ آ جائیں. اوکے جی بچوں، تو اب ہم کہتے ہیں کہ بھائی پیریوڈک اور پرپیچول میں کیا فرق ہے. یہ بات میں نے کل بھی کہی تھی. چلیے میں آپ کو جلدی سے وہ ٹیبل کی مدد سے بھی دکھاتا ہوں جو میں نے آپ کو شروع میں کل شو کیا تھا لیکچر میں، اگر آپ کو یاد ہو. پیریوڈک اور پرپیچول کا بنیادی فرق، اب اگر انٹریز کے حوالے سے دیکھا جائے تو بچوں غور سے سنیے گا. بنیادی فرق یہ ہے کہ یہاں مرچنڈائز کو خریدتے ہوئے ہمیشہ پرچیزز کہا جاتا ہے، اور مرچنڈائز کو بیچتے ہوئے صرف سیلز ریکارڈ کرتے ہیں سیلنگ پرائس سے بس. اور تیسری بات، اینڈنگ انوینٹری کی انٹری بنتی ہے. آئی ہوپ آپ نے غور سے سنا. پرپیچول انوینٹری سسٹم میں مرچنڈائز کو خریدتے ہوئے مرچنڈائز انوینٹری کہا جاتا ہے، اسے ایسٹ ٹریٹ کیا جاتا ہے. نمبر 2، جب مرچنڈائز کو بیچتے ہیں تو سیل کی دو انٹری بنتی ہیں، ایک سیلنگ پرائس سے اور ایک کاسٹ پرائس سے. اینڈ نمبر 3، جب مرچنڈائز ایئر اینڈ پر بچتی ہیں تو اس کی انٹری بنانے کی ضرورت نہیں پڑتی کیونکہ یہ سسٹم کنٹینیوسلی مرچنڈائز کے آنے اور جانے کو ریکارڈ کر رہا ہوتا ہے، تو اینڈ پر بچے ہوئے سامان کو ہمیں ریکارڈ نہیں کرنا پڑتا. آئی ہوپ یہ آپ کے لیے ایک کوئک ریویو تھا. آئیے اب انٹریز کی جانب جلدی جلدی ٹرانزیکشن پڑھتے جاؤں گا اور انٹری بولتے جاؤں گا. میں نے یہ ڈمی انٹریز بنائی ہوئی اور یہاں پر کوئی اماؤنٹ نہیں لکھی ہوئی. جب آپ کسی بھی کوشچن کی انٹریز بنائیں تو وہاں پر اماؤنٹس کی مدد سے آپ اماؤنٹ کو دیکھتے ہوئے اماؤنٹ لکھ سکتے ہیں. مرچنڈائز جب ہم ادھار پر خریدیں یا کیش پر خریدیں تو ہم کہتے ہیں پیریوڈک سسٹم میں پرچیزز ڈیبٹ، کیونکہ ہم اسے اپنا ایکسپینس مانتے ہیں. ایکسپینس بڑھے تو ڈیبٹ، لائبلٹی بڑھے تو کریڈٹ. ایکسپینس ڈیبٹ اور اکاؤنٹ پیبل کریڈٹ. اسی طرح آپ یہاں دیکھتے ہیں کہ پرپیچول سسٹم میں ہم نے مرچنڈائز کو فوراً اپنا ایکسپینس نہیں کہنا بلکہ ہم نے اسے ماننا ہے اپنا ایسٹ. تو مرچنڈائز انوینٹری کو ہم اپنا ایسٹ مان رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں مرچنڈائز خریدنے سے ایسٹ میں اضافہ ہو رہا ہے اور ایسٹ بڑھے تو ہمیشہ ڈیبٹ. تو مرچنڈائز انوینٹری ڈیبٹ، کیش یا اکاؤنٹ پیبل کریڈٹ. مجھے پورا بھروسہ ہے کہ اللہ کے حکم سے جس بچے نے لیکچر سنے ہوئے ہیں، پڑھا ہوا ہے، چاہے کسی بھی ٹیچر سے، اسے میری بات ضرور سمجھ آ رہی ہوگی. اس کے بعد بچوں یہی مرچنڈائز جو ہم نے ابھی ابھی خریدی ہے، اگر ہم سپلائر کو واپس کریں تو یا تو ہمارے پاس ہمارا کیش آ جائے گا یا پھر ہماری لائبلٹی کم ہو جائے گی اور اکاؤنٹ پیبل ڈیبٹ. لائبلٹی کم ہو تو ڈیبٹ ہوتی ہے اور پرچیز ریٹرن کی نیچر ہوتی ہے کانٹرا ایکسپینس. ایکسپینس کم ہو تو کریڈٹ، کانٹرا ایکسپینس بڑھے تو کریڈٹ. ایکسپینس بڑھے تو ڈیبٹ، کانٹرا ایکسپینس بڑھے تو کریڈٹ. سر یہ بڑھ کیسے رہا ہے؟ کیونکہ میں جب مرچنڈائز کو واپس کروں گا تو میرے ریٹرن میں اضافہ ہوگا، تو پرچیز ریٹرن اکاؤنٹ کریڈٹ ہو رہا ہے اسی لیے. اسی طرح بچوں آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ مرچنڈائز جب واپس کی تو میں نے یہاں خریدنے کو جب پرچیز نہیں کہا تھا تو واپسی پر بھی میں پرچیز نہیں لکھ سکتا. میں کہوں گا وہ سامان جسے خریدتے ہوئے میں نے اپنا ایسٹ مانا تھا، آج وہ ایسٹ میرے پاس سے چلا گیا کیونکہ میں نے اسے واپس کر دیا. تو آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے یہاں مرچنڈائز انوینٹری لکھا ہوا ہے. یاد رہے دونوں میں پرائس سیم ہوگی، یہ بھی کاسٹ پرائس سے انٹری بنے گی، یہ بھی کاسٹ پرائس سے انٹری بنے گی. آئیے آگے بڑھتے ہیں. اس کے بعد ہم دیکھ سکتے ہیں کہ سیل اور مرچنڈائز ہو رہی ہے اور یہاں پر صرف ایک انٹری بن رہی ہے جو کہ فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کامرس کے اسٹوڈنٹ کامرس پڑھتے ہوئے بھی بناتے ہوئے آئے. کیا؟ اکاؤنٹ ریسیویبل ڈیبٹ، سیلز کریڈٹ. اور ہمیشہ یہ انٹری سیلنگ پرائس سے بنتی ہے. میں نے فرض کیا کہ سیلنگ پرائس 100 روپے ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب جب اسی بات کی انٹری میں یہاں بناتا ہوں پرپیچول سسٹم میں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ انٹری تو سیم ہے. اکاؤنٹ ریسیویبل ڈیبٹ ہو رہا ہے یا کیش ڈیبٹ ہو سکتا ہے کیونکہ اس کے نیچر ایسٹ ہے، کیش کے نیچر ایسٹ ہے اور ہمارے پاس پرومس آ رہا ہے، کیش آ رہا ہے. ایسٹ بڑھے تو ڈیبٹ اور مرچنڈائز بیچنے سے آمدنی میں، انکم میں اضافہ ہوتا ہے، انکم بڑھے تو کریڈٹ. تو یہ انٹری تو سیم پیریوڈک کی طرح ہے. لیکن آپ دیکھ رہے ہیں آج ایک ایڈیشنل انٹری بنی ہوئی ہے جس میں ہم اس 100 روپے کو، جس سامان کو ہم نے 100 روپے میں بیچا، اس سامان کی کاسٹ کو ہاتھ کے ہاتھ اپڈیٹ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں مرچنڈائز بیچنے سے ہماری مرچنڈائز انوینٹری کم ہو گئی، ہمارے پاس سے مرچنڈائز انوینٹری چلی گئی. یہ سسٹم مرچنڈائز کے آنے اور جانے کو مرچنڈائز کے اکاؤنٹ میں ریکارڈ نہیں کر رہا تھا، تو اس لیے یہاں پر صرف ایک انٹری بنی، جبکہ یہاں پر مرچنڈائز کے جانے کی بھی انٹری بنے گی.
यहाँ मर्चेंडाइज सेलिंग प्राइस से रिकॉर्ड हुई, अब मर्चेंडाइज जितने की हकीकत में गई, तो मैंने अपने पास से एज्यूम किया कि जो सामान मैंने 100 रुपये में बेचा उसकी असल कीमत थी 80 रुपये। तो आप देख सकते हैं मैंने कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को डेबिट किया हुआ है बच्चों। सर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड क्या है? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड मेरे प्यारे बच्चों नेचर वाइज हमारा एक्सपेंस है, और जब मर्चेंडाइज बिक रही है तो हम कह रहे हैं अब हमने मर्चेंडाइज को बेच के बेनिफिट हासिल कर लिया, और मर्चेंडाइज को बेचने से ना सिर्फ हमारी इनकम हुई बल्कि हमारा एक्सपेंस भी हुआ। यानी मर्चेंडाइज को बेचते हुए ही एक्सपेंस रिकॉर्ड हो रहा है, मर्चेंडाइज को बेचते हुए इनकम रिकॉर्ड हो रही है। जबकि यहाँ इस सिस्टम में मर्चेंडाइज को खरीदते हुए हमने खर्चा कह दिया था, तो बेचते हुए हमने एक्सपेंस रिकॉर्ड नहीं किया बच्चों। जबकि यहाँ पे मर्चेंडाइज को खरीदते हुए खर्चा नहीं कहा था, उसे माना था अपना एसेट। तो अब हमने कहा कि जब इसे बेचा तो अब हमने खर्चे को रिकॉर्ड किया, कहा एसेट हमारा कम हो गया 80 रुपए से, और मर्चेंडाइज जो हमने बेच दिए वो हमारा खर्चा भी है, ताकि हमारा सही प्रॉफिट मालूम हो सके। तो हमने कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को डेबिट किया कॉस्ट प्राइस से। आई होप आपको ये एंट्री समझ आई होगी अल्लाह के हुक्म से। इसके बाद बच्चों मर्चेंडाइज अगर कस्टमर हमें वापस कर दे, तो जैसा कि पीरियोडिक सिस्टम में मर्चेंडाइज बेचने की एंट्री ही एक बनी थी, तो जब कस्टमर वापस करेगा तो एंट्री एक ही बनेगी, सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस डेबिट। सर क्यों डेबिट? क्योंकि जब कस्टमर हमें सामान वापस करेगा सेल्स रिटर्न में इजाफा होगा। सेल्स रिटर्न के नेचर कॉन्ट्रा रेवेन्यू, रेवेन्यू बढ़े तो क्रेडिट, कॉन्ट्रा रेवेन्यू बढ़े तो डेबिट। और जब कस्टमर ने सामान वापस किया तो उसका वादा हमारे पास से चला गया या कैश हमारे पास से चला गया। आप देख सकते हैं सेल रिटर्न डेबिट, अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट लिखा हुआ है। और यही सेम एंट्री प्यारे बच्चों आपको दूसरी साइड पर भी नजर आ रही है। क्यों? क्योंकि मर्चेंडाइज जब वापस करेगा कस्टमर तो सेल रिटर्न रिकॉर्ड होगा, और उसका प्रॉमिस हमारे पास से जाएगा, अकाउंट रिसीवेबल भी रिकॉर्ड होगा और क्रेडिट होगा। तो सर फिर आप दूसरी एंट्री क्यों बना रहे हैं? क्योंकि जब कस्टमर ने हमें मर्चेंडाइज वापस की तो इसका मतलब है मर्चेंडाइज हमारे पास आई, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री में इजाफा हुआ। जबकि ये वाला सिस्टम मर्चेंडाइज के आने और जाने को नहीं लिख रहा। तो यहाँ हमने कहा मर्चेंडाइज आई, मैंने फर्स्ट किया कि जो कस्टमर ने हमें सामान वापस किया वो 10 रुपए का है, हमने उसे 10 रुपए में बेचा था और उसकी असल कीमत 8 रुपए है। तो ये 8 रुपए से मर्चेंडाइज इन्वेंट्री डेबिट हो गई। और बेचते हुए जिसे हमने खर्चा समझ लिया था, कहा वो अब हमारा खर्चा नहीं है, क्योंकि वो सामान वापस हमारे बिजनेस में आ गया है और अब हम उस सामान को बेच के प्रॉफिट कमाएंगे, इस्तेमाल करेंगे कारोबार को चलाने के लिए। लेकिन अभी वो बिका नहीं है, वो हमारे पास वापस आ गया है। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड मैंने अपने खर्चे को दोबारा कम कर दिया। अल्लाह करे आपको मेरी बातें समझ आ रही हो किसी हद तक। इसके बाद एंडिंग इन्वेंट्री की एंट्री यहाँ बनती नहीं है। क्यों? क्योंकि इन्वेंट्री हर लम्हा अपडेट हो रही थी, जबकि एंडिंग इन्वेंट्री की एंट्री पीरियोडिक में बनती है, क्योंकि यहाँ पे इन्वेंट्री को हर वक्त अपडेट नहीं किया गया। इन्वेंट्री अपडेट की जाती है खास वक्त पर एंडिंग इन्वेंट्री की वैल्यू मालूम करने के बाद। तो एंडिंग इन्वेंट्री की वैल्यू जो भी आपने मालूम की होगी आप उसे रिकॉर्ड करेंगे। याद रहे मर्चेंडाइज इन्वेंट्री की दो नेचर होती हैं। कौन सी? एंडिंग, क्योंकि एंड पर जो सामान बचता है, याद रहे हमने उस सामान को खरीदते हुए कहा था अपना खर्चा, तो हम खर्चे को करते हैं कम। एक्सपेंस कम हो तो क्रेडिट होता है, आप देख सकते हैं ये क्रेडिट में नजर आ रहा है। अगर आपके दिमाग में सवाल आए कि सर एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी क्यों क्रेडिट हो रहा है, तो याद रखिए एक्सपेंस को कम करूं या रेवेन्यू को बढ़ाऊं, हमेशा एक्सपेंस कम हो तो भी क्रेडिट, रेवेन्यू बढ़े तो भी क्रेडिट। तो याद रहे मर्चेंडाइज इन्वेंट्री यहाँ पर हमारे लिए इनकम के जैसा बिहेव कर रही है, क्योंकि हम खर्चा कह चुके थे, तो हम या तो खर्चे को कम कर लें या इनकम को बढ़ा दें, बात एक ही होती है। और वो सामान जो बच गया यकीनन अब वो कब बिकेगा? आपका जवाब होगा अगला साल। अब अगर वो अगले साल बिकेगा तो इसका मतलब है वो सामान कारोबार को चलने में पहुंचाएगा फायदा नेक्स्ट ईयर, तो वो हमारा एसेट है। तो हमने अपने पास एसेट रिकॉर्ड किया साल के आखिरी दिन। अल्लाह करे आपको बातें समझ आ गई हो मेरे बच्चों। एंट्रीज मैंने बहुत तेज़ी से जो है रिव्यू की। अब मेरी कोशिश होगी कि मैं जल्द अज जल्द आपके सामने ग्रॉस प्रॉफिट मेथड और रिटेल प्राइस मेथड के बारे में लिमिटेड बात करके इस लेक्चर को इख्तिताम करूं, और फिर अगली वीडियो इंशाल्लाह आपकी खिदमत में। आज जो आप कमेंट्स देंगे मेरी वीडियोस को देखने के बाद, फिर उन कमेंट्स के तहत मैं नेक्स्ट टॉपिक सेलेक्ट करके वो बना दूंगा। तो आप कोशिश कीजिएगा कि जो भी कमेंट्स हों आपके जल्द अज जल्द वो कमेंट्स दें, मुझे बताएं मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या फिर मेरी वीडियो पर कमेंट्स करके बताएं कि नेक्स्ट टॉपिक आप कौन सा चाहते हैं। वैसे मेरा इरादा वैल्यूएशन ऑफ अकाउंट रिसीवेबल को रिव्यू करने का है। अगर आप भी चाहते हैं तो मैं वैल्यूएशन ऑफ अकाउंट रिसीवेबल को, या जो चैप्टर आप चाहते हैं, मेजॉरिटी जो चैप्टर मुझे रिकमेंड करेगी, मैं आज और कल में कोशिश करूंगा कि 2 चैप्टर्स को और रिव्यू करवाऊं इसी तरह क्विक बेसिस पर। आइए बच्चों, हमारे सामने एक अदद सवाल है ग्रॉस प्रॉफिट मेथड से, और ये सवाल आपको नज़र आ रहा है यकीनन स्क्रीन पर। अब नहीं, अब नहीं, बल्कि अब नजर आ रहा है ग्रॉस प्रॉफिट मेथड। अच्छा बच्चों, ग्रॉस प्रॉफिट मेथड में असल में जिस बच्चे को ग्रॉस प्रॉफिट की कंपटीशन नहीं आती उसके लिए ग्रॉस प्रॉफिट मेथड को समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो मैं बताता चलूं, ग्रॉस प्रॉफिट बेसिकली मैंने क्वेश्चन 1 में आपको पिछले लेक्चर को जाके देखें, मैंने वहाँ बताया ग्रॉस प्रॉफिट निकलता है जब हम सेल में से लेस करते हैं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, तो हमें ग्रॉस प्रॉफिट पता चल जाता है। अगर हम इस सवाल को देखें, हमें वो कह रहा है एंडिंग इन्वेंट्री की वैल्यूएशन करनी है ग्रॉस प्रॉफिट मेथड के जरिए। तो ग्रॉस प्रॉफिट मेथड असल में है क्या?
ایک ایسا طریقہ کار جس میں ہم گراس پروفٹ ہمیں گیون ہوگا یا ہم نکال سکتے ہوں گے اور ہم اس سے کچھ اوپر نیچے ویلیوز کر کے اپنی اینڈنگ انوینٹری کو معلوم کرنے کی کوشش کریں گے. چلیے میں آپ کو جلدی جلدی بتاؤں گا, آپ نے بہت دھیان سے سننا ہے ورنہ میں پہلے سے بتا رہا ہوں کہ آپ کو یہ مشکل لگے گا. ٹھیک ہے, سیل ہمیں کوشچن میں گیون ہے 8,30,000. کاسٹ آف گڈ سولڈ ہمیں کہیں نظر نہیں آ رہی, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ آج اس سیل کا گراس پروفٹ کے ساتھ ریلیشن گیون ہے 25%. تو اگر آپ 8,30,000 کا 25% لیں تو آپ کو گراس پروفٹ کی اماؤنٹ پتہ چل جاتی ہے. سر ٹھیک ہے, مجھے گراس پروفٹ پتہ چل گیا, آپ کیا کروں گا؟ گراس پروفٹ سے اینڈنگ انوینٹری کا کیا تعلق ہے؟ تو چلیے اگر آپ بتا سکیں, سوچ سکیں تو سوچئے. اینڈنگ انوینٹری کاسٹ آف گڈ سولڈ کا پارٹ ہے, اور اگر مجھے گراس پروفٹ پتا ہے تو میں سیل میں سے نارملی کاسٹ آف گڈ سولڈ مائنس کرتا ہوں. اگر آپ کو یاد نہیں آ رہا تو میرے لیے جانا تھوڑا سا مشکل تو ہو جائے گا, لیکن چلیں میں کوشش کرتا ہوں کہ جاؤں اور جا کے آپ کو یاد دلاؤں. سیل میں سے لیس ہوتی ہے کاسٹ آف گڈ سولڈ تو گراس پروفٹ آتا ہے. لیکن اگر مجھے کاسٹ آف گڈ سولڈ نہیں پتا تو میں بڑے آرام سے سیل میں سے گراس پروفٹ مائنس کر کے کاسٹ آف گڈ سولڈ نکال لوں گا. سر کاسٹ آف گڈ سولڈ نکال کے کیا کریں گے آپ؟ کاسٹ آف گڈ سولڈ بیسیکلی میری اینڈنگ انوینٹری کے نیچے والی اماؤنٹ ہے اور میری اینڈنگ انوینٹری کے اوپر ہوتی ہے گڈز اویلیبل فار سیل. جو سوال میں بھی آپ کو پڑھاؤں گا اس سوال میں ہم گڈز اویلیبل فار سیل نکال سکیں گے. کیوں؟ کیونکہ وہاں بگننگ انوینٹری دی ہوئی ہے, پرچیزز دی ہوئی ہے, تو گڈز اویلیبل فار سیل نکال لیں گے. لیکن کیا گیون نہیں ہے پیارے بچوں؟ وہاں اینڈنگ انوینٹری گیون نہیں ہے. تو سوچئے اگر آپ کو اینڈنگ انوینٹری نہیں پتا تو آپ کو کیا کیا پتا ہونا چاہیے؟ آپ کو گڈز اویلیبل فار سیل پتا ہونا چاہیے اور آپ کو کاسٹ آف گڈ سولڈ پتا ہونا چاہیے. سر پھر کیا کریں گے؟ ہم 25,000 میں سے لیس کر دیں گے کاسٹ آف گڈ سولڈ, تو ہمیں آٹومیٹکلی اینڈنگ انوینٹری 7,000 روپیز پتا چل جائے گی. لیکن پرابلم کیا ہے کہ کاسٹ آف گڈ سولڈ بھی ہمیں کوشچن میں نظر نہیں آ رہی. تو میں نے کہا کاسٹ آف گڈ سولڈ نکالنے کے لیے ہمیں سیل اور گراس پروفٹ کا سہارا لینا پڑے گا, اور ہم گراس پروفٹ الحمدللہ جو کہ سوال میں ہم دیکھ رہے ہیں, آئیے کتنے پرسنٹ؟ 25% لے کے چلتا ہوں جلدی سے آپ کو, اللہ کرے ہم جلدی سے پہنچ جائیں. یہ سوال ہے, سیل کی اماؤنٹ 8,30,000, 25% گراس پروفٹ نکالیے تو ہمیں گراس پروفٹ کی اماؤنٹ پتہ چل جائے گی. پھر ہم سیل میں سے لیس کریں گے گراس پروفٹ کو تو ہمیں کاسٹ آف گڈ سولڈ بھی پتہ چل جائے گی. اور گڈز اویلیبل فار سیل فی الحال نظر نہیں آ رہی, آئیے نکالنا شروع کرتے ہیں. میں نے آپ کو سوال تھوڑا سا سمجھانے کی بہت فاسٹ ٹریک پہ کوشش کی ہے, اللہ کرے آپ کو چیزیں سمجھ آ رہی ہوں, ورنہ آپ سولوشن دیکھیے ضرور سمجھ آئیں گی. انوینٹری جنوری 1 یعنی سال کے پہلے دن ہمارے پاس اتنا روپے کا مال موجود ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے 2,25,000 روپے مرچنڈائز انوینٹری اوپننگ لکھا ہوا ہے. اس کے بعد اس میں ایڈ کرنا ہے ہمیں نیٹ پرچیز. یہ پہلا سوال ہے جس میں نیٹ پرچیز کو ہم نے ڈیٹیل میں نکال کر دکھایا اسٹوڈنٹس کو, اور آج سوال میں پرچیزز جو دی ہوئی ہے اسے ڈائریکٹ نیٹ پرچیز نہیں کہا ہے, کیونکہ آپ کوشچن کو اگر غور سے دیکھیں تو آج کچھ سامان ریٹرن بھی ہو رہا ہے, آج کچھ کسٹمرز کو ہم نے ڈسکاؤنٹ بھی دیا ہے. اس کا مطلب ہے جو پرچیزز ہمیں کوشچن میں لکھی ہوئی نظر آ رہی ہے وہ ہماری نیٹ پرچیز نہیں ہے, بلکہ نیٹ پرچیز نکالنے کے لیے ہمیں پرچیزز میں ایڈ کرنا پڑے گا سب سے پہلے ٹرانسپورٹیشن ان, کہ سامان کو خرید کر اپنے آفس اپنے گوڈاؤن تک لانے کا خرچہ. تو بتائیے پرچیزز آپ کے پاس 6,50,000, اس میں ٹرانسپورٹیشن 10,000 ایڈ کیا, چیک کریں 6,50,000 10,000 ٹرانسپورٹیشن ایڈ ہو کے بنا 6,60,000. اس کے بعد ریٹرن اور ڈسکاؤنٹ میری سیل کو کم کرے گا. آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے ریٹرن اور ڈسکاؤنٹ دونوں کو لکھا ہوا ہے, اور دونوں میری پرچیزز کی ویلیو کو کم کر رہے ہیں. کتنا کتنا؟ 14,000 and 11,000. آپ چیک کریں 14 and 11 دونوں پلس ہوئے, 25,000 روپیز مائنس ہو گیا, اور میرے پاس اماؤنٹ آ گئی بچوں نیٹ پرچیز کی 6,35,000. اب اس کا ترجمہ کیسے ہوگا؟ میرے پاس سال کے پہلے دن 2,25,000 کا سامان موجود تھا, 6,35,000 کا اور سامان خریدا, تو اب میرے پاس گڈز موجود ہیں 8,60,000 روپے کی بیچنے کے لیے. ایگری؟ اچھا, اب اگر 8,60,000 کی گڈز اویلیبل فار سیل ہیں تو اس میں سے اصولاً کیا ہونا چاہیے بچوں؟ سیدھی کمپٹیشن, جو بچہ یاد نہیں رکھے گا وہ پاگل ہو جائے گا, اس کو یاد نہیں آئیں گی چیزیں. اس میں سے نارملی لیس ہوتی تھی کاسٹ آف گڈ سولڈ, تو گراس پروفٹ آتا تھا. غلط؟ صحیح؟ نہیں, میں نے غلط بولا. اس میں سے نارملی لیس ہوتی ہے اینڈنگ انوینٹری, تو کاسٹ آف گڈ سولڈ آتی تھی, اور آج اینڈنگ انوینٹری ہمیں معلوم کرنی ہے, ہم نے ہیڈنگ یہ ڈالی ہے اینڈنگ انوینٹری معلوم کرنی ہے. تو میں نے کہا پھر مجھے کیا گیون ہے؟ گراس پروفٹ. لیکن گراس پروفٹ بھی مجھے ڈائریکٹ لکھ کے نہیں دیا ہوا, میں نے اسے نکالا. کیسے؟ پہلے لکھی سیلز, آئیے کوشچن میں دیکھتے ہیں سیل گیون ہے. جی ہاں, اب سیل کو بھی دو چیزیں کام کرتی ہیں, آپ کو یاد رکھنا ہے. نمبر 1 سیل ریٹرن, نمبر 2 سیل ڈسکاؤنٹ. تو دیکھیے سیل ریٹرن بھی تھا, سیل ڈسکاؤنٹ بھی تھا, 18 اور 12 دونوں کو میں نے لکھا, 18 اور 12 سیل ریٹرن سیل ڈسکاؤنٹ دونوں کو پلس کیا اور 30,000 مائنس کر دیے. تو میں نے کہا 8 لاکھ روپیز میری نیٹ سیل کی اماؤنٹ ہے. اب اس نیٹ سیل کی اماؤنٹ میں میرا پروفٹ ہے کتنے پرسنٹ؟ 25%. تو آپ دیکھ سکتے ہیں 8 لاکھ کا میں نے 25% لیا,
میرے پاس گراس پروفٹ آیا 20,000 روپے، اور اس 20,000 روپے گراس پروفٹ کو میں نے سیل میں سے مائنس کر دیا. آپ میں سے کچھ بچے ذہین ہوں گے یقیناً، وہ کہتے ہوں گے سر ہم بے وقوفوں کی طرح گراس پروفٹ نہیں نکال رہے، بلکہ سر ہم کیا کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں اگر گراس پروفٹ 25% ہے سیل کا تو کاسٹ لازمی ہوگی 75%. تو ان لوگوں نے 8 لاکھ کا 75% لکھ کے یہاں لکھنے کے بجائے ڈائریکٹ 75% کو یہاں لکھا. اگر نہیں سمجھ آئی تو بچوں لازمی پوچھیے گا. تو فی الحال ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابھی ہمارے پاس ڈیٹا میں سب کچھ چیزیں ہیں. تو میں نے گراس پروفٹ کی اماؤنٹ نکالی، اسے سیل میں سے لیس کیا، اور پھر میرے پاس آئی کاسٹ آف گڈ سولڈ، اور اس کاسٹ آف گڈ سولڈ کو میں نے گڈس اویلیبل فار سیل میں سے مائنس کر دیا. تو میرے پاس اینڈ پر بچا ہوا سامان نکل آیا جسے ہم کاسٹ آف اینڈنگ انوینٹری بھی کہتے ہیں. بچوں اس کے فوراً بعد اب ہم وقت ضائع کے بغیر اس بات کو کلیئر کر لیں کہ اگر میرے پاس 8,60,000 کا سامان موجود تھا تو سال کے آخر میں 9 لاکھ غلط بولا، سال کے آخر میں 6 لاکھ روپے کا سامان کیسے چلا گیا. اگر میرے پاس 8,60,000 کا سامان تھا اور 6 لاکھ کا سامان میرے پاس سے چلا گیا، اٹ مینز میرے پاس 2,60,000 روپے کا سامان بچنا چاہیے، بچا ہوا ہوگا. تو یہ 2,60,000 روپے میری اینڈنگ انوینٹری ہے. کون سے میتھڈ سے؟ گراس پروفٹ میتھڈ سے. اللہ کرے آپ نے یہ سوال اور یہ میتھڈ سمجھا ہو. اب میں وقت ضائع کے بغیر آپ کا کوشچن نمبر 26 پر آ گیا ہوں. اس میتھڈ کا نام ریٹیل پرائس میتھڈ ہے. بچوں وقت ہمارے پاس کام ہے، آپ بھی چاہتے ہیں کہ جلدی جلدی آپ کو چیزیں ریویو کروائی جائیں. ریٹیل پرائس میتھڈ میں بچوں پوری سیم کوشچن کو اٹیمپٹ کرنے کی ٹیکنیک وہی ہے جو گراس پروفٹ میتھڈ میں ہے. کہ آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے گڈز اویلیبل فار سیل نکالنی ہے، اور گڈز اویلیبل فار سیل میں سے لیس کر کے دکھانا ہے آپ نے کیا، سیل کاسٹ آف گڈ سولڈ. اب وہاں گیون نہیں ہوگا، آئیے میں دکھاتا ہوں آپ کو سوال اور پھر اس کا جواب. سوال دیکھتے ہیں. آج ہمیں جو مرچنڈائز ایئر اینڈ پر ہمارے پاس بچی اس کی کاسٹ پرائس بھی گیون ہے اور اس کی ریٹیل پرائس بھی گیون ہے. سر ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ اگر ہمارے پاس کاسٹ کے لحاظ سے 2,28,000 کا سامان تھا تو ایڈ کر کے میرے پاس کاسٹ کتنے روپے کی بنی ہے؟ 2,27,000، 2,28,000 اور 2,77,000. تو کیا دونوں کو ایڈ کر دوں؟ یقیناً جنہوں نے گراس پروفٹ میتھڈ ابھی سنا ہے انہوں نے کہا سر آج سوال میں پرچیز ریٹرن ہے، ٹرانسپورٹیشن نہیں ہے، تو کیا ہوا، پرچیز ریٹرن ہے، اور پرچیز ریٹرن ہماری پرچیزز کو کم کرے گا. تو آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے پرچیزز کی اماؤنٹ لکھ کر اس میں سے لیس کیا ہوا ہے پرچیز ریٹرن کو. اسی طرح یہاں پر بھی پرچیز لکھ کر پرچیز ریٹرن کو لیس کیا ہوا ہے. تو ہمارے پاس یہ آ گئی نیٹ پرچیز. نیٹ پرچیز اور اوپننگ انوینٹری ایڈ ہوئی تو ہمارے پاس آئی گڈز اویلیبل فار سیل. اللہ کرے آپ کو میری بات سمجھ آ رہی ہو. گڈز اویلیبل فار سیل میں سے نارملی لیس کرتے تھے، میں نے کہا تھا اینڈنگ انوینٹری، جو کہ آج پتہ نہیں ہے. تو آج لیس کریں گے کیا، جو سامان ہمارے پاس سے چلا گیا. لیکن کاسٹ آف گڈ سولڈ بھی آج ہمیں کوشچن میں نظر نہیں آ رہی. آج ہمیں گراس پروفٹ کا کوئی ریلیشن بھی نظر نہیں آ رہا. یہ کیا، آج تو پرسنٹیج بھی نہیں دی تھی گراس پروفٹ کی. تو اب دیکھیے ہم نے کیسے کام کیا. ہم نے کہا ہم خود ریشو نکال لیتے ہیں، ہم خود پرسنٹیج بنا لیتے ہیں. وہ سامان جو 5 لاکھ روپے کا ہمیں پڑا ہے، ہم اسے بیچنا چاہتے ہیں 6,20,000 میں، 6,25,000 میں. تو بچوں ہم نے کیا کیا، اس کو کریکٹ بھی کر لیتا ہوں آپ کے ساتھ ساتھ سمجھاتے ہوئے. ہم نے 5 لاکھ روپے کو ڈیوائڈ کر دیا 6,25,000 روپے سے. تو ہمارے پاس جواب آ گیا 80%. یعنی ہماری جو کاسٹ ہے سامان کی، جو آج ہم 6,25,000 میں بیچنا چاہتے ہیں، اس سامان کی کاسٹ ہے 5 لاکھ روپیز. اور وہ سامان ہم کتنے میں بیچنا چاہتے ہیں؟ 6,25,000 روپیز میں، رائٹ. اچھا، تو اب جب ہمیں یہ سمجھ میں آ گیا کہ آج کاسٹ اور ریٹیل پرائس کا ریلیشن بنا دیا گیا ہے، اور ریلیشن یہ کہتا ہے کہ ریٹیل پرائس سے جتنا بھی سامان بچے گا اگر آپ اس کا 80% لوگے تو آپ کو سامان کی کاسٹ پتہ چل جائے گی. تو اب دیکھیں ہم نے کتنے روپے کا سامان سیل کیا ہے، 4,40,000. اور یہ کون سی پرائس ہے؟ ریٹیل. یہ تو کاسٹ پرائس ہمیں ویسے بھی پتہ نہیں ہوتی. تو میں نے اس کو ڈائریکٹ مائنس کیا. کہا کتنے کا سامان بیچا ہے؟ 4,40,000 کا. کتنے روپے کا سامان تھا؟ 6,25,000 کا. 6,25,000 میں سے 4 لاکھ، 6,25,000 میں سے 4,40,000 کا سامان جو بیچا، اس میں سے کچھ سامان کسٹمر نے واپس کر دیا. تو پھر اس کا مطلب ہے سیل ہماری ہوئی نیٹ 4,30,000 روپے. 4,30,000 روپے کو آپ سب لوگوں نے لیس کیا 6,25,000 روپے میں سے. جب آپ 6,25,000 میں سے 4,40,000 مائنس کرتے ہیں تو ترجمہ سمجھنے کی کوشش کریں. آپ کے پاس 6,25,000 روپے کا سامان تھا جو آپ 6,25,000 میں بیچنا چاہتے تھے،
لیکن آپ کے پاس سے بکا 4,30,000 کا، اس کا مطلب ہے آپ کے پاس ابھی بھی سامان بچا ہوا ہے کتنے روپے کا؟ آپ کا جواب ہے 4,30,000 روپے کا سامان بچا ہوا ہے. نہیں غلط بول دیا میں نے، معذرت چاہتا ہوں، بلکہ ہمارے پاس بچا ہوا ہے 1,95,000 کا سامان، اور یہ ریٹیل پرائس میتھڈ کے مطابق ہم نے اس کی ویلیو معلوم کی ہے. لیکن یاد رکھیے گا ہمیشہ انوینٹری کو لوور کاسٹ اور کاسٹ پرائس پر، ریئلائزیبل ویلیو پر ریکارڈ کیا جاتا ہے. تو اگر آپ غور سے دیکھیں تو اب جو جس سامان کو آپ کہہ رہے ہیں کہ 43,000 روپیز کا وہ آپ کے پاس، سوری 1,95,000 کا آپ کے پاس بچا، اس کی کاسٹ 1,95,000 نہیں ہوگی، بلکہ کتنی ہوگی؟ آپ لوگوں نے کل آلریڈی پرسنٹیج، ابھی کل نہیں بلکہ ابھی پرسنٹیج نکالی، کتنی؟ 80%. تو اگر آپ اس سامان کا، بچے ہوئے سامان کے کتنے کا سامان بچا؟ 1,95,000، اس کا لیجئے کتنے پرسنٹ؟ 80%. تو ہمارے پاس 1,95,000 کا 80% آیا 1,56,000 روپیز. اللہ کرے آپ نے ریٹیل پرائس میتھڈ کو سناؤ، سمجھاؤ، اس میں بس اتنا ہی کرنا ہوتا ہے اور کوئی کام نہیں ہوتا. تو اگر آپ کو چیزیں سمجھ آئیں تو ضرور رپلائی کر کے بتائیے گا، کمنٹس میں نہیں سمجھ آئیں تو بھی لازمی اپنی گریویانس شیئر کریں تاکہ میں ویڈیو کو اور امپروو کر سکوں اور آپ کو فائدہ ہو اس سے. بہت بہت شکریہ آپ کے سننے کا، اپنا خیال رکھیے گا. انشاءاللہ پھر ایک نئی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے، تب تک کے لیے فی امان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.